يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله وأولئك هم الصديقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ادھر چند مجالس میں زبان سے متعلق مذاکرہ ہو رہا ہے، جس میں جھوٹ پر تفصیلی بات سامنے آتی رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں جھوٹ کے ساتھ سچ کو بھی بیان کیا جائے گا، تاکہ ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو سامنے آ سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، ان مکارم اخلاق میں سب سے بنیادی خلق صدق ہے، سچ بولنا۔ سچ بنیاد ہے۔ جیسے ہر درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، ہر عمارت کے ستون ہوتے ہیں، اگر تنا نہ ہو تو درخت کا وجود نہیں، اور ستون نہ ہو تو عمارت کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، وہ عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ ایسے ہی دین اسلام کا تنا، ستون سچ بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھ لیں اس کو اپنے دل و دماغ میں، ڈائری میں، بہت اہم نقطہ ہے۔ دین اسلام کا جو ستون ہے، جو تنا ہے، جو پیڑ ہے، وہ کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اللہ یقین اور عمل نصیب فرمائے۔
جس بندے کے زندگی میں سچ نہ رہا اس کا دین کھوکھلا ہے۔ دین بغیر سچ کے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جی، دین کا سارا نظام سچ سے چلتا ہے، سچ کے بدولت چلتا ہے۔ اہمیت کو سمجھیں۔ صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، یہ لفظ صدق سے نکلا ہے۔ صدیق اس میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ دین اسلام سچ کا دین ہے۔ اللہ رب العزت سچے ہیں، جیسا کہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ سبحان اللہ۔ دین سچا، اللہ رب العزت سچے، جو شخصیت اللہ کا پیغام لے کر آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق اور امین تھے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین بھی ان کو سچا کہتے تھے۔ پھر جو دین آیا یہ بھی سچا دین، اللہ کی کتاب بھی سچی کتاب، تو پھر اللہ کو ماننے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا اور دین کو ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنا جائزہ لیں، جھانکیں اپنے دلوں میں، سنتے جائیں اور اپنے دل میں گریباں میں جھانکیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، محاسبہ کریں۔ بہت صاف صاف بات ہے۔ ہماری اپنی باتوں سے، ڈینگے مارنے سے، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہیں، کلام اللہ پاک ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ناپاک کا جوڑ کیسے ہو سکتا؟ دہرائیں اس بات کو اپنے دل میں۔ جتنے احباب سن رہے ہیں اور خصوصاً سالکین، باتیں بہت ہوتی ہے، ہماری توجہ اس طرف کبھی جاتی نہیں ہے، اور ہم بڑی ڈینگے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اور پتہ نہیں پھر بھی کیا بات ہے کہ میرے معاملے الٹے ہوتے ہیں، جی میں خسارے میں جاتا ہوں، خدا کی نظر رحمت ہو نہیں رہی ہے مجھ پر۔ ایسی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ جی غور کریں اپنی زندگی پر، اپنی زبان پر، کیا ہم سچے ہیں یا جھوٹے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی گناہوں کی توقع ہو سکتی ہے، ہو جائیں، چھوٹ جائیں، توبہ کر لیں، لیکن جھوٹ کی توقع ایک مومن سے نہیں کی جا سکتی۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
اللہ، جتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات، اتنی ہی غفلت برتی جاتی ہے اس کی طرف سے۔ اللہ جھوٹ سے نجات نصیب فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو سچا بنائیں، اچھا بنائیں، حق گو بنائیں، سچ بولنے والا بنائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ او فرشتو، اس کا نام جھوٹوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ جیسے پہلے بتایا گیا، صادق، سچ بولنے والا، صدوق اور صدیق۔ کیا مطلب؟ فمن اصدق فی الاقوال فہو صادق، جو بندہ بات کرنے میں سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ومن اصدق فی الاعمال فہو صدوق، جو اپنے اعمال میں سچا ہو وہ صدوق کہلاتا ہے۔ ومن اصدق من الاعمال والاحوال فہو صدیق، اور جو اعمال اور احوال دونوں میں سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، اللہ ہمارے اعمال بھی، احوال بھی، زبان بھی اللہ سچی بنا دیجیے، اللہ سچی بنا دیجیے۔ وہ اللہ کے بندو اندازہ لگائیں، صدیق کا مرتبہ نبوت کے بعد کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے دوسرا اور بڑا مرتبہ امتی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ صدیقیت کے اوپر نبوت ہوتی ہے، نبوت کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ لکھیں اس بات کو دل و دماغ میں، اللہ کے بندو۔ کوئی بھی امتی اپنے زندگی میں جو سب سے بڑی بلندی، عروج، کمال حاصل کر سکتا ہے وہ صدیق ہونے کی۔ اس کا صدیق ہونا ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا۔ کیا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، کس کو ملا یہ مقام؟ صدیق اکبر کا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ مشائخ کہتے ہیں جو بندہ موت سے بے خوف ہو کر بات کہہ دے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریں نیت، سننے والے احباب نیت کر لیں۔ کیا؟
ہر حال میں، ہر جگہ، ہر کنڈیشن میں سچ بولوں گا انشاءاللہ۔ مشائخین کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ مشائخ کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ موت سے بے خوف ہو کر بات کہہ دے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سچا وہ ہوتا ہے جس کا دل باتیں کرے۔ اللہ اکبر! جی کتنے لوگوں کے لیے یہ جملہ، یہ بات انہونی ہو، نئی ہو، اچنبھے میں ڈالنے والی ہو کہ دل باتیں کرے، لیکن جو باتوفیق اللہ کے بندے، اللہ کے باتوفیق بندوں کے پاس ان کی صحبت میں رہتے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ والوں کو دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ صرف زبان کا کہنا ہی سب کچھ نہیں۔ بعض اللہ کے مقبول ترین بندے ایسے ہوتے ہیں جو دل سے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ہمارے اس سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ جی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلسیں زبان سے نہیں دل سے ہوا کرتی تھی، اسی لیے ان کو بے رنگ شاہ کہتے تھے لوگ۔ وہاں کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی، وہاں چپ رہنا ہوتا تھا۔ اور کتنے نام آپ کو ملیں گے، اور اس دور میں بھی ایسے اللہ والے ہیں جن کے سامنے بیٹھو تو انسان فیض پاتا ہے اور فیض اٹھاتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ اللہ زندگی میں ایسوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے قدموں تک ہم گنہگاروں کو پہنچا دے۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو اتنا سچا ہوتا ہے کہ وہ دل سے باتیں کرتا ہے، جس کا دل باتیں کرے۔ سبحان اللہ! کتنی محنت کرنی ہے اس کا اندازہ بھی لگائیں، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں، زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہاں تو بس دوست، ہنسی مذاق، ٹھٹا، گالی گلوج 24 گھنٹے اسی میں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کرنا، یعنی جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے، وہ شخص صدیق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کریں باتوفیق بندہ اپنے لیے لکھیں، اس کو عمل میں لائیں، کوشش کریں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اپنے منہ تک حرام لقمہ نہ جانے دینا صدق ہے۔ سبحان اللہ! اور حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس فقیر کی نظر میں دل و زبان کی یکسانیت کا نام صدق ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ قول و فعل میں یکسانیت نصیب فرمائے، زبان اور دل میں یکسانیت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر!
بہت غور سے سنیں، یاد رکھیں ذرا، بہت تفصیل سے ہر وقت ہر چیز کو نہیں بیان کیا جا سکتا، نہیں کھولا جا سکتا۔ آج صدق کو، سچائی کو، حق کو قدرے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قدرے۔ یہ جو سچائی ہے نا، صدق، اس کے 6 مراتب ہے۔ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدق کے 6 مراتب گنوائے ہیں۔ نمبر 1، صدق لسان، زبان سے سچ بولنا، یعنی جو الفاظ بھی نکلیں وہ سچ ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صدق لسان۔ صدق نیت، دوسرا درجہ، دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ صدق نیت۔ نیت سچی ہوگی تو وہ بندہ مخلص ہوگا، سبحان اللہ۔ نیت سچی ہوگی تو بندہ مخلص ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو اللہ تعالی بلائیں گے، اور باوجود نیک اعمال کے ذخیرے ان کے ہوں گے، لیکن صدق نیت نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، مگر تینوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا بنی؟ کہ ظاہر میں تینوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، صدق نیت نہیں ہوگی۔ تو صدق نیت نہ ہونے کی وجہ سے باوجود پہاڑوں جیسے نیکیوں کے، ان بندوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے، اپنے اعمال پہ ناز نہ کریں، اپنے اعمال پہ ناز نہ کریں، حاجی حج پر ناز نہ کریں، صدقہ دینے والا صدقے پہ ناز نہ کریں، نمازی رکعتوں پہ ناز نہ کریں اگر اس کے زندگی میں جھوٹ ہے۔ اپنے آپ کو نیکوکار انسان میں تصور نہ کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں جھوٹوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ اللہ۔ آواز سبھی کو نہیں آ رہی ہے یا صرف حافظ شفیق صاحب کو نہیں آ رہی؟ ایک سیکنڈ میں جلدی سے 2-3 لوگ مختلف علاقے سے بتائیں۔ آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ مختلف علاقوں سے 2-3 لوگ بتائیں جلدی۔ نیٹ بھی ہے، کنیکٹ بھی ہے، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. آ رہی ہے. حافظ شفیق صاحب خود اپنا نیٹ چیک کریں. جزاک اللہ. کافی ہے. ایسا کبھی ہو نا اللہ کے لیے، پہلے ذرا اپنا نیٹ چیک کر لیں پھر میسج ڈالیں نا، تو سب کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تقریباً جگہوں پر آ رہی ہے ماشاءاللہ. آل میل بھی آ رہی ہیں، سدگی آ رہی، گنگا کھیڑ بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، سنتے رہیں. کافی ہے میسج، کافی ہے. بند کریں، سنیں. سنیں ذرا کہ اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں نا، جھوٹے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جن میں دو رنگی ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کا شمار جھوٹوں میں ہوتا ہے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. تیسرا درجہ صدق عزم کا ہے. عزم، صدق عزم. اگر انسان ارادہ کر لے تو پھر اس پر پکا ہو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی کہ اگر میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو ایسی قوم کا امیر نہیں بنوں گا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں. تو یہ ان کا صدق عزم تھا. سچائی کو کھولا جا رہا ہے، سچائی کو بیان کیا جا رہا ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم ہمارے احباب نے ان باتوں کا مذاکرہ کیا ہوگا. نمبر 4، صدق وفائے عزم. صدق وفائے عزم. جو ارادہ کیا اس کو پورا کرنے کا عزم ہو. یہ سچائی کے اقسام بیان کیے جا رہے ہیں، صدق کی قسمیں. اس میں سچائی ہو. جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک چچا تھے، ان کا نام انس بن نضر رضی اللہ عنہ تھا، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کی تلافی کے لیے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے آئندہ اپنے رستے میں نکلنے کا موقع دے دیا تو میں مکافات کر لوں گا. چنانچہ احد کے میدان میں اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قریب کھڑے تھے. ان کو دیکھ کر کہنے لگے، سعد، مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد وہ دشمن سے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 80 زخم لگے ہوئے تھے. ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، کیونکہ اتنے زخم تھے کہ چہرے سے پہچاننا ہی مشکل ہو رہا تھا. یہ ہوتا ہے صدق وفائے عزم. پھر اللہ تعالی نے آیت اتاری، کیا فرمایا؟ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. اللہ اکبر.
نمبر 5، صدق اعمال، کہ انسان کے جلوت اور خلوت کے عمل میں فرق نہ ہو۔ سبحان اللہ، بہت اہم بات، بہت اہم بات۔ جی، انسان اگر اللہ کے نظر میں سچا بننا چاہتا ہے تو اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے۔ جی، نمبر 5 پر کیا بتایا؟ صدق اعمال، کہ انسان تنہائی میں اور اجتماعیت میں، جلوت میں اور خلوت میں، اس کے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں اللہ کا دوست ہو اور خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں شیطان کا دوست بن جائے۔ اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک نشست میں ٹوٹے دل کے ساتھ کہا گیا تھا اور بار بار کہا گیا تھا، اپنی تنہائیوں کو صاف شفاف بناؤ، اپنی تنہائیوں کو صاف ستھری بناؤ۔ اگر ہماری تنہائیاں صاف ستھری نہیں ہوگی تو ہم جو کچھ ہو جائیں اللہ کے نظر میں سچے نہیں ہو سکتے، اور پھر سچے دین اور سچی شریعت کے ساتھ ہمارا کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں کہ ہم خلوت اور جلوت کو یکساں بنائیں، اس میں فرق نہ آنے دیں۔ نمبر 6، صدق مقامات، جن لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے قرب کی منزلیں عطا فرماتے ہیں، وہ اعمال میں سچے ہوں تو پھر ان کو صدق مقامات ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ تعبیرات، یہ محاورے یقیناً بیشتر لوگوں کے لیے نئے ہوں گے، لیکن کب تک نئے چیزوں کو چھپائیں، نہیں بیان کریں، کب تک انتظار کریں؟ آپ کی مجالس سے غیر حاضری، اللہ خیر کریں۔ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے نا، بس وہی باتیں سال ہا سال نہیں، ہمیں دھیرے 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 قدم بقدم آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے بندو، خوب سنیں، بار بار سنیں تو ہر چیز آسان بھی ہوتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ صدق مقامات، 6 نمبر پر کیا فرمایا؟ جن لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے قرب کی منزلیں عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو محرومی سے بچا لے۔ وہ اعمال میں سچے ہوں تو پھر ان کو صدق مقامات ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 4 خصلتوں سے انسان کو فلاح ملتی ہے۔ اب جو کوئی بھی فلاح پانا چاہتا ہے وہ ان باتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کتنی باتیں؟ 4۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے ان 4 عادتوں کو اپنانا، 4 خصلتوں کو اختیار کرنا، ان 4 باتوں کو عمل میں لانا ضروری ہے۔
نمبر 1 صدق سے، نمبر 2 حیا سے، نمبر 3 حسن خلق سے، نمبر 4 شکر ادا کرنے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو نقل کیا ہے۔ دنیا میں کچھ ہو جائے لیکن اللہ کے نظر میں کوئی اللہ کا بندہ یا بندی ان 4 چیزوں کو اپنائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔ سچ بولنا، حیا، شرم، حجاب کا اختیار کرنا، حسن اخلاق اور شکر ادا کرنا۔ اب یہ خود مستقل ایک عنوان ہے کہ اسی پر مستقل کہا جائے۔ صدق پر بات ہو رہی ہے، حیا سے متعلق مختلف اوقات میں بات ہوتی رہتی ہے اور ہو چکی ہے۔ حسن خلق پر بھی کئی مجالس ہوئی ہے جو مجالس میں مل جائے گی۔ شکر ادا کرنے سے متعلق بھی بڑی تاکید ہے سالکین کو کہ مزاج بنائیں ہم شکر ادا کرنے کا، شکرانہ پڑھنے کا۔ جس بندے میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی گویا وہ بندہ اللہ رب العزت کے یہاں فلاح پانے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا شمار فرمائیں، اللہ اسی میں ہم سب کا شمار فرمائیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک عام کامیابی، ایک ہے فلاح۔ کیا مطلب فلاح کا؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا وہ قرب جس کے بعد دوری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سنیں دل کو حرکت دے کر کے، اللہ کا وہ قرب جس کے بعد دوری نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اب اس فلاح کو پانے کے لیے ہمیں ان اوصاف کو ہمارے اندر لانا ضروری ہے۔ کتنا بڑا مقام! او اللہ کے نیک بندو، او سالکین، او سامعین، او سننے والو، اللہ کا وہ قرب بندے اور بندی کو ملتا ہے جس کے بعد اللہ پھر کبھی دور نہیں فرماتے۔ اللہ یقین نصیب فرمائے، اللہ شکر ادا کرنے والا بنائے، اللہ حسن اخلاق کا مجموعہ بنائے، اللہ حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے، اللہ صدق سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے اللہ کے بندو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ سچا کلام قرآن ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ سب سے بڑا اندھاپن دل کا اندھاپن ہے۔ سب سے بڑی شرمندگی قیامت کے دن کی ہے۔ سب سے بہترین دولت دل کی بے نیازی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین زاد سفر تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سب سے بری کمائی سود کا کاروبار ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
مرد کے لیے سب سے بڑا پھندا عورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں حبائل الشیطان، شیطان کی رسیاں فرمایا۔ نمبر 9، سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے ام الخبائث یعنی خباثتوں کی ماں فرمایا۔ نمبر 10، سب سے بڑی نیکی ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ سبحان اللہ، آگئی موضوع کی بات، سب سے بڑی نیکی ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ سچ سیکھنا آسان نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تقریر سن کر کے سب سچے بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ارادوں سے انسان سچا بن جائے گا، جی ایسا نہیں ہے۔ سننا بھی ضروری ہے، سن کے ارادے اور عزائم کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد سچوں کی صحبت میں رہ کر سچ کو اپنانا ضروری ہے۔ جی، سچوں کی صحبت میں رہ کر سچ کو اپنانا ضروری ہے، ایسے ہی انسان سچا نہیں بن جاتا۔ یاد رکھیں، بعض بزرگوں نے لکھا کہ مجھے شیخ نے جب کہا کہ ہر حال میں سچ بولو تو مجھے سچ کی عادت اپنانے میں 20 سال لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس کو کہنے والا کوئی شیخ بھی نہ ہو، جی، جس کو سچوں کی صحبت بھی نہ ملے، اور پھر انسان صرف ارادوں سے سچا بن جائے، آج کے فتنوں کے دور میں محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نیت کریں گے تو کل سے ہم سچ بولیں گے، کیونکہ عادت جھوٹ کی بنی ہوئی ہے۔ ہم بے ساختہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، اور ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے گالی تو نہ دو، آپ نے ابھی یہ گالی دی ہے، اس انداز کے الفاظ بولے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہ نہ، میں نے تو نہیں بولے، میں نے کب گالی دی ہے؟ انا للہ۔ ابھی وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس نے عادت بنا لی ہوتی ہے۔ کتنوں کے تکیے کلام بن گئے ہیں گالیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے اللہ، یہ محمد کی امت، اللہ اکبر۔ اور چونکہ وہ عادت ہے تو ان کو احساس نہیں ہوتا، جب توجہ دلائی جائے تو وہ انکار کر بیٹھتے، نہ میں نے کب گالی دی، میں کیوں گالی دوں گا، اور پھر وہ گالیاں دیے جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ توبہ توبہ مانگی اللہ سے۔ حضرت رباحہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو او اللہ کے بندو، او سننے والو، او اللہ کے باتوفیق بندو جنہیں اللہ نے سننے کے لیے بٹھا دیا۔ بڑی تعداد ہے جو ہمیشہ غیر حاضر رہتی ہے، جو حاضر ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، سنو اللہ کے بندو، اللہ کے لیے۔ حضرت رباحہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سچ کی عادت اپنانے میں 16 سال لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سچ پر اتنی تفصیلات پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔
اب یہاں سے آگے زندگی کس کی کتنی ہے وہ اللہ جانے۔ احساس کریں کہ اب کتنا کم وقت ہے اور کام کتنا زیادہ ہے، کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ او مردوں عورتوں اللہ کے بندوں بندیوں، احساس کریں کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی محنت کرنی پڑے گی کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ جھوٹوں کی فہرست سے ہمیں نکال کر سچوں کی فہرست میں لکھ دیں میرا اللہ۔ اتنا بڑا اللہ والا کہتا ہے مجھے 16 سال لگے ہیں سچ کی عادت اپنانے کے لیے، اور ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں تو جھوٹ ہنر بن گیا ہے۔ ایسے ایسے بے لذت جھوٹ بولتے ہیں کہ بس، اور جب سے یہ سیل فون آ گیا ہے، جب سے موبائل آ گئے ہیں، الامان الحفیظ، جھوٹ انسان بے تحاشا بول رہا ہے۔ کتنا جھوٹ کہتے ہیں ہم فون پر، سارے لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں نوشہ کا، شادی کا دن ہے اور نوشہ کا انتظار، 2 منٹ پر فون جاتے ہیں، کہاں تک ہے؟ تو وہ ہوتا ہے 100 کلومیٹر دور، تو کہتا ہے بس قریب آ گئے ہیں، بس 50 کلومیٹر باقی ہے۔ انا للہ، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اتنا سا جملہ خدا کے نظر سے گرا دینے کے لیے کافی نہیں ہے جی۔ بہت زیادہ جھوٹ، نہیں میں تو یہی ہوں جی۔ باپ پوچھتا ہے بیٹے سے، بیٹا تم کہاں ہو؟ تو بیٹا دوسرے گاؤں ہوتا ہے، بیٹا ہوٹل میں ہوتا ہے، بیٹا سیر سپاٹے کر رہا ہوتا ہے، کہتا ابو جان میں یہی ہوں، ابو جان شہر میں ہی ہوں، محلے میں ہی ہوں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ابو کو نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتا ہے جی۔ یہ جھوٹ ہمیں خدا کے نظروں سے گرا دیتا ہے۔ ارے بھائی کب تک آ رہے ہو؟ کہ میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ پاسیبل ہے، ممکن ہے کہ آپ 1 منٹ میں وہاں تک پہنچ جاؤ، لیکن جھوٹ بولنے کی جو عادت پڑی ہے، اب فرشتوں نے تو اس کو لکھ دیا، فرشتوں نے تو اس کو لکھ دیا جی۔ آپ نے کہا کہ میں یہ 50 کلومیٹر پہ ہوں اور اب 100 کلومیٹر پر ہے، فرشتوں نے تو لکھ دیا نوشہ صاحب آپ کا جھوٹ، آپ چاہے جب پہنچے اور جب آپ کا نکاح ہو، لیکن فرشتوں نے جھوٹ لکھ دیا۔ آپ نے کہا جسٹ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ 10 منٹ تک نہیں پہنچے، فرشتوں نے تو جھوٹ لکھ دیا۔ زبان سے نکل گیا، فرشتوں نے لکھ دیا۔ اسی کو کہتے ہیں گناہ بے لذت جی، اسی کو گناہ بے لذت کہا جاتا ہے۔ گناہ بھی کیا، کوئی لذت بھی نہ ملی، تو ہمیں خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سچ اور جھوٹ پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو تجربہ کرنا ہو نا جی، اگر ہم ہی میں سے کسی کو اپنے جھوٹ کا تجربہ کرنا ہو نا، تو کسی کو کہے بغیر دن میں جتنے جھوٹ ہم بولیں اتنی باہر سے کنکریاں چن کر کے اپنے گھر میں لا کر رکھ دیں جی۔ آج دن بھر میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 3 کنکریاں میرے بیڈ روم میں، 10 بولیں 10 کنکریاں بیڈ روم میں، ہر جھوٹ پر 1 کنکری جمع کرنا شروع کر دے
تو چند دن میں سمجھ آ جائے گا کہ میں کتنا جھوٹا انسان ہوں. گھر کے اندر تو کنکریوں کا پہاڑ بن جائے گا، ڈھیر لگ جائے گا. اتنا جھوٹ تو ہم بولتے ہیں، اتنا جھوٹ تو ہم بولتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تعجب اس بات پر ہے کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، شیطان بدبخت نے جھوٹ کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا. جی، نشہ کرنے والوں نے شراب کا نام بدل دیا. جی، وہ یہ نہیں کہتے ہیں اب کہ میں شرابی ہوں، کہتے ہیں نا میں تو بیئر پیتا ہوں. شیطان بدبخت نے یہاں بھی جھوٹ کو بدل دیا، کوٹیٹ کر دیا اس کو. کیا؟ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ، اب کہتے ہیں کہ بہانہ. جھوٹ کا نام کیا رکھ دیا؟ بہانہ. جھوٹ کہنے میں، جھوٹ کا نام لینے میں تو کچھ طبیعت میں کراہیت ہوتی ہے، لیکن بہانے کا نام سے اگر کراہیت ختم ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے ممکن تو نہیں تھا لیکن میں نے خاوند کو بہانہ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، اب اس نے نام اختیار کیا بہانے کا. بیٹی کہتی ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کر دیا. تو یہ بہانہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ. اسی کا نام بدل کے بہانہ کر دیا. ہم بہانے کریں یا بہانے بنائیں، اللہ کے بندو، اللہ کے یہاں جھوٹ لکھا جاتا ہے. توبہ کریں. تو آج کی مجلس میں یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم نے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو خود سننا ہے، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ اپنے آپ پر حیران ہوں گے کہ اتنی جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ فاسق اور فاجر جھوٹ بولتے ہیں، تہجد گزار نیکوکار لوگوں کی زبان سے بھی جھوٹ نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی سچے کے صحبت میں محنت نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وقتی شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اب وقتی طور پر تو ہم شرمندگی سے بچ گئے، لیکن قیامت کے دن کی شرمندگیوں کو مول لے لیا. کتنے نقصان کا سودا ہم نے کر دیا. جی آپ بتائیں، کتنے نقصان کا سودا. اللہ اکبر. اے اللہ، ہم نے سچ کو سننا شروع کر دیا، سچ کو سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں. اللہ سچ سمجھا دیجئے، سچا بنا دیجئے، سچ کے راہ پر چلا دیجئے، سچوں کی صحبت عطا فرما دیجئے. کتنے لوگ ہیں ہمارے سننے والوں میں، سالکین میں، جنہوں نے اپنے زندگی میں سچوں کی صحبت اللہ سے رات میں اٹھ کر مانگی ہو. جی بتائیں. اللہ آسان فرمائے. آج سے معمول بنائے کہ روزانہ ہم اللہ سے سچوں کی صحبت بھی مانگیں گے
اور سچوں کی راہ چلنے کے لیے محنت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو بیعت ہونا چاہتا ہے تو وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھیں، باقی احباب توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ کوئی ایسا بھولا بھٹکا سالک ہو جو ہفتوں مہینوں سالوں بعد مجلس میں حاضر ہوا ہو تو وہ تجدید نیت، تجدید بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرمائیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ بڑے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ سارے عالم پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ آپ کی ایک نظر رحمت کے منتظر ہیں، بھکاری ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دامن پسار کر کے۔ اللہ ساری دنیا میں آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لے کے جینے والے پریشان ہیں، مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ وہ سرزمین ہے جس میں انبیاء مدفون ہیں، اللہ بم اور بارود سے گونج رہی۔ اللہ کیسا وقت آیا ہوا ہے میرے اللہ، ہماری عقلیں دنگ ہو گئی اللہ، ہمتیں پست ہونے لگی ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ایک نظر رحمت ڈال دیجیے اللہ۔ اللہ معصوم بچے ماں کے پیٹ میں اللہ مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت، مائیں معصوموں کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہے۔ اللہ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما دیجیے اللہ، مدد فرما۔ اللہ جی حالات بدل دیجیے اللہ۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ، یہاں کی فضائیں بھی مقدر کی جا رہی ہیں اللہ۔
ہر چہار جانب سے مسلمانوں کو شکنجہ کسا جا رہا ہے میرے اللہ. ٹوپی اور داڑھی اللہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. اللہ پیسے جا رہے ہیں، اللہ پیسے جا رہے ہیں. اللہ جی کہیں وبائیں ہیں، کہیں بلائیں ہیں، کہیں مصیبتوں کا دورہ ہے. اللہ کہیں آسمانی بلائیں، کہیں زمینی وبائیں. اللہ کہیں طوفان، کہیں سیلاب، کہیں خشکی سے لوگ مر رہے ہیں. اے اللہ کہیں شہریت چھیننے کی دھمکیاں. اے اللہ، اے اللہ، ہر چہار جانب سے بھوکے کتوں سے زیادہ اللہ ہمیں نوچا جا رہا ہے. اللہ جی، اللہ جی کرم فرما دیجیے. اللہ جی رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. اے میرے مولا کرم فرما دیجیے. اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی رحم فرما. ظالموں کو ظلم سے باز آنے لا لیجیے اللہ. سب تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ. ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے اللہ. ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے اللہ جی. اللہ جی حالات کھول دیجیے اللہ. اللہ مساجد مدارس خانقاہوں کے کھولنے کے فیصلے فرما دیجیے اللہ. امت بار بار یتیم ہو رہی ہے اللہ. ہم بار بار یتیم ہو رہے ہیں اللہ جی. ہم بار بار یتیم ہو رہے ہیں اللہ. ہم بار بار یتیم ہو اللہ. تیرے مقبول بندے تو اپنے پاس بلا رہا اللہ. پھر ہمارا کیا بنے گا اللہ؟ جن کی آہ سحرگائی کی وجہ سے اللہ ساری دنیا کا نظام چلا کرتا تھا اللہ، وہی زمین پر نہ رہے تو پھر زمین پہ رہنے والوں کا کیا بنے گا اللہ؟ سب مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے گھروں میں اللہ جنازے اٹھے ہیں اللہ انہیں صبر عطا فرما. اللہ انہیں صبر عطا فرما، ان کے نعم البدل عطا فرما. اے اللہ آج ہم نے صدق مقال سنا ہے اللہ. اللہ سچا بنا دیجیے نا اللہ. ہم سب کو سچا بنا دیجیے اللہ. ہم سب کو سچا بنا دیجیے اللہ. جھوٹ سے بچا لیجیے اللہ. جھوٹ کی باریک بینیوں سے واقف کرا دیجیے اللہ. ہر جگہ ہر وقت ہر طرح کے جھوٹ سے حفاظت فرما اللہ. جتنے سالکین سامعین محبین دامن پسار کے بیٹھے ہیں اللہ، کس کس کے دل میں کیا کیا تمنائیں ہیں اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عافیت سے نواز دیجیے، صحت تندرستی عافیت سے نواز دیجیے اللہ. ہماری ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا اللہ. ہماری خلوت جلوت پاک صاف بنا دیجیے اللہ. ہماری خلوتیں جلوتیں اللہ ایسی بنا دیجیے جسے تو پسند کرتا ہے اللہ. تنہائیاں پاک فرما دیجیے اللہ. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کا عامل بنا دیجیے اللہ. جو رہ گیا عطا فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمد برحمتک یا رب.